5 ہجری مدینہ منورہ پر خطرے کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ قریش اور یہودی قبائل نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ 10,000 کا یہ عظیم لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضور اکرم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی نے تجویز دی، ہم خندق کھودیں۔ یہ حکمت عملی عرب میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے مدینہ کے کمزور حصے کے گرد خندق کھودنی شروع کی۔ بھوک، پیاس، سردی، مگر سب جوش و جذبے سے کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم بھی صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے۔ جب خندق مکمل ہوئی تو مدینہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا تھا۔ کفار کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا مگر خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کی ساری جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے مگر خندق ان کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ قریش کے سب سے بڑے جنگجو عمرو بن عبدود غضبناک ہو کر آگے بڑھا۔ وہ چھلانگ لگا کر اندر آ گیا اور للکار کر کہا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ یہ سن کر حضرت علی آگے بڑھے اور کہا، میں تیرے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ ایک زبردست جنگ ہوئی، تلواریں چمکیں، گرد و غبار اٹھا اور پھر حضرت علی نے ایک ہی ضرب میں دشمن کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر کفار کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ مدینہ کی راتیں سخت تھیں، مسلمان تھکے ہوئے تھے، بھوک سے نڈھال، مگر اللہ پر یقین تھا۔ نبی کریم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں ان کے مقابلے میں کامیاب کر۔ پھر اللہ کی مدد آئی، ایک زبردست طوفانی آندھی چلی، کفار کے خیمے اکھڑنے لگے، برتن الٹ گئے، اونٹ بدک گئے اور ان کے دل خوف سے کانپنے لگے۔ دشمن کے سردار ابو سفیان نے اپنے لشکر سے کہا، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ اور یوں کفار بغیر لڑائی کے مدینہ سے بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ صبر، حکمت اور ایمان سے جیتی گئی تھی۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، صبر اور حکمت سے کام لیں، تو فتح ہمیشہ ایمان والوں کی ہوتی ہے۔